السلام علیکم طلبہ و طالبات۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 8ویں جماعت کا پہلا سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دیکھا تھا۔ آج اسی سبق کا ہم سوال اور جواب یعنی مشقی سرگرمیاں حل کریں گے۔ سب سے پہلے پوچھا گیا ہے کہ سبق کا مطالعہ کر کے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد، بیوی، فرزند، غلام، ساتھی اور قاتل، آپ کو یہ خاکہ مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کے والد کا نام کیا دیا ہے؟ ابو طالب۔ اس کے بعد آپ کی بیوی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پھر پوچھا گیا تھا فرزند، آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 3 پر، آپ کے فرزند کا نام یہاں پر حسن، غلام کا نام قمبر، اور جس نے آپ کو قتل کیا اس شخص کا نام عبد الرحمن بن ملجم۔ تو یہ سارے نام آپ کو خاکے میں فل کرنا ہے۔ دوسرا پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ، تو اس کا جواب آپ دیکھیں گے یہاں پر ہے، پہلے ہی پیراگراف میں، یہاں کہ حضرت علی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ دوسرا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کیا ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ تو دوسرے خاکے میں آپ داماد لکھیں گے۔ آگے کہا گیا ہے کہ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1 سوال کیا ہے؟ قریش مکہ نے کیا سازش کی؟ ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا ہدایت کی؟ تو اس کا جواب آپ دیکھیں گے یہاں سے رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ بس اتنا جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں کون لکھا کرتا تھا؟ اس کا جواب دیکھیں گے آپ یہاں پر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صاحب الرائے کیوں کہا جاتا تھا؟ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ صاحب الرائے یعنی کیا ہوتا ہے؟ صحیح رائے دینے والا، اچھا مشورہ دینے والا۔ تو اس کا جواب بھی آپ دیکھیں گے پہلے ہی پیراگراف میں ہے۔ جواب آپ دیکھیں گے یہاں سے رہے گا کہ کوئی تنازع آ پڑتا یعنی جھگڑا آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صاحب الرائے کہا جاتا تھا یا آپ صاحب الرائے تھے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا رائے تھی؟ یہاں سے ہے کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہے۔ نمبر 6 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت کون سی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ بس اتنا جواب آئے گا اس کا۔ استغنا یعنی کیا ہوتا ہے؟ بے فکر ہونا۔ بے رغبتی یعنی دلچسپی نہ ہونا، بے رغبت ہونا۔ سوال نمبر 7 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ جواب یہاں پر ہے کہ جب آپ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا اب تک وہ عادی نہیں ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ اس کا جواب دیکھیں گے آپ یہاں پر ہے کہ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک اس لیے بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ تو اس کا جواب دیکھیں گے آپ سب سے آخر میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ آگے ہے کہ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال کی امانت داری کس طرح کی؟ اس کا جواب دیکھیے یہاں سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔
بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے. وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے. ترجیح دینا یعنی زیادہ امپورٹنس دینا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا ریلیٹیو ہے تو میں اس کو زیادہ ویلیو دوں، زیادہ اہمیت دوں، ایسا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اجنبی دکاندار سے سودا کیوں خریدتے تھے؟ جواب کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اجنبی دکاندار سے سودا اس لیے خریدتے کیونکہ انہیں یہ بات بالکل پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے. ٹھیک ہے، بس اتنا ہے جواب. سوال نمبر 3 ہے یہاں پر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی شریعت کی عدالت میں اپنی زرہ کا مقدمہ کیوں ہار گئے؟ مقدمہ اس لیے ہار گئے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا، لیکن قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے، اس وجہ سے آپ مقدمہ ہار گئے. سوال نمبر 4 ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیجیے. تو اس کا جواب آپ دیکھیں گے یہی ہے پیج نمبر 3 پر آخری پیراگراف میں، یہاں سے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقی القلب یعنی بدبخت انسان عبد الرحمن بن ملجم جس کا نام تھا، اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا. اس زخم سے حضرت علی جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی. نمبر 5 حضرت علی رضی اللہ عنہ بے خوف اور بہادر تھے. سبق کی مدد سے اس بیان کو واضح کیجیے. جواب ہے پیج نمبر 1 پر آخری پیراگراف میں کہ ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا، جانتا تھا. خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت یعنی بہادری کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا. آگے ہے مفصل جواب لکھیے. نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کیجیے. اس کا جواب آپ یہاں سے لکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا. وہ علم کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے. اس جملے کی جگہ آپ کیا لکھیں گے کہ وہ عام لوگوں میں بالکل عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے. بس یہ ایک جو جملہ ہے نا اس کو آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے. آگے سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی زرار اسدی نے آپ رضی اللہ عنہ کی کون سی خوبیاں بیان کیں؟ تو آپ دیکھیں گے اس کا جواب بھی یہیں پر ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے ایک بار حضرت علی کے ایک ساتھی زرار اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو. تو ان کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا، وہ علم کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے، وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے. تو اس سے پہلے والے سوال کا اور اس سوال کا جواب ایک ہی ہے، سیم ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس بیان سے متعلق سبق سے جملے تلاش کر کے لکھیے. آپ دیکھیں گے اس کا جواب ہے یہاں سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے. انہیں تقریر و خطابت کا خداداد ملکہ حاصل تھا. بس اتنا. آگے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور یہودی کے درمیان مقدمے کو اپنے الفاظ میں لکھیے. اس کا جواب کیا ہے؟ اپنے الفاظ میں آپ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کھو گئی جو کسی یہودی کے ہاتھ لگ گئی اور وہ جھوٹ بولنے لگا کہ زرہ اس کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود خود عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں اور گواہی کے طور پر اپنے بیٹے حسن اور غلام قمبر کو پیش کرتے ہیں، مگر قاضی وقت جو ہوتے ہیں دونوں کی گواہی کو رد کر دیتے ہیں کیونکہ باپ کے حق میں بیٹے اور آقا کے حق میں
غلام کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کیا ہوتا ہے، مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ اس بے مثال انصاف سے یہودی کے دل پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، جس سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور زرہ لا کر آپ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیتا ہے۔ آگے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیت المال کی امانت داری اور سائل سے سلوک کے متعلق خاکے کی مناسبت سے 2 مکمل جملے لکھیے۔ یعنی یہاں پر جو خاکہ دیا ہوا ہے، یہ آپ کو حضرت علی کی امانت داری کے تعلق سے 2 مکمل جملے لکھنے ہیں اور یہاں سلوک کے تعلق سے۔ دیکھتے ہیں سبق میں۔ تو اس کا جواب آپ دیکھیں گے یہاں پر ہے۔ پہلے خاکے میں آپ کو یہ پہلا جملہ لکھنا ہے کہ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے اور دوسرے جملے میں آپ کو کیا لکھنا ہے کہ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، دونوں خاکے میں آپ کو یہ 2 جملہ نمبر 1 اور نمبر 2 ڈال کے لکھنا ہے۔ پھر لکھیں گے اس کا جواب یہاں پر ہے کہ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا۔ ٹھیک ہے، پہلے خاکے میں آپ کو یہ جملہ لکھنا ہے اور دوسرے خاکے میں وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ آگے ہے مناسب متبادل کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ نمبر 1، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی کیا آئے گا؟ سعادت یعنی خوش نصیبی کس کو حاصل ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ دوسرا ہے قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ نمبر 3 ہے کہ بیت المال سے مال کی تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی، دیکھو یہ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، اہمیت، فوقیت، ترجیح، لیکن سبق میں جو جملہ آیا ہے، جو لفظ آیا ہے، ہمیں وہی لکھنا ہے۔ تو کیا آیا سبق میں؟ ترجیح۔ نمبر 4 ہے کہ حضرت علی کو جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کی تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو۔ آگے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدعی بن کر، مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا، یعنی جو چور تھا آگے سے یہودی جس نے زرہ چوری کی تھی، وہ تو چوری کر کے چلا گیا جھوٹ بول کر کہ نہیں میرا ہے، لیکن جو سامنے سے دعویٰ کرے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میری چیز ہے اور گواہی لے کر آئے، وہ کون ہو گیا؟ مدعی۔ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا۔ تو یہاں پر مدعی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود مدعی بن کر قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے غلام قمبر کے ساتھ رویہ کے بارے میں واقعہ لکھیے۔ ہے کہ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام قمبر ساتھ تھا، انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدیں، پھر قمبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ ایک چادر اس نے لی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ آگے ہے کہ درج ذیل کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ پہلا، امانت سنبھالنے والا یعنی امین۔ امین اس طرح سے لکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے شہادت دینے والا یعنی کہ شاہد۔ شاہد آپ کو اس طرح سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر ہے سوال کرنے والا یعنی سائل، سین حمزہ اور لام، سائل۔ اس کے بعد ہے مسند خلافت سنبھالنے والا یعنی خلیفہ۔ خلیفہ آپ ایسے لکھیں گے۔ پھر 5ویں نمبر پر کہا گیا ہے کہ کسی چیز کا دعویٰ کرنے والا یعنی مدعی۔ مدعی آپ ایسے لکھیں گے۔ اپنے علاقے کی عوام کی نگرانی کرنے والا عامل۔ ٹھیک ہے، اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی، قاف الف زبر قا زاد زیر زی، قاضی۔ اس کے بعد ہے ہجرت کرنے والا۔ ہجرت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ مہاجر۔ صحیح رائے دینے والا صاحب الرائے، جیسا کہ ہم نے حضرت علی کے بارے میں پڑھا کہ آپ صاحب الرائے تھے۔ صاحب الرائے اس طرح سے لکھیں گے۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کے واحد یا جمع لکھیے۔ جیسے خطوط، یہ جمع ہے تو واحد آپ کیا لکھیں گے؟ خط۔ ٹھیک ہے، تقریر جمع، اب اس کا جمع آپ لکھیں گے تقاریر۔ خطبہ یہ واحد ہے، آپ کو جمع لکھنا ہے خطبات، اس طرح سے آپ لکھیں گے خطبات۔ ٹھیک ہے، پھر اقوال جمع دیا ہوا ہے، آپ کو واحد لکھنا ہے قول۔
پھر عامل واحد دیا ہوا ہے، آپ کو جمع لکھنا ہے عمال. اس کے بعد خادم واحد دیا ہوا ہے، آپ کو جمع لکھنا ہے خادمان. اچھا، بہت سے لوگ اس کا جمع خادمین لکھ رہے ہیں، نہیں بلکہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو اس کا جمع خادمان ہے. مومنین یہاں پر جمع دیا ہوا ہے، واحد آپ کیا لکھیں گے اس میں؟ مومن. الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے. ہم نے ہر ایک سوال کا جواب دیکھا ہے.